السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا الدستور ولا شعب الله فأعز أحسن شعب محمد قائم مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب ہم نے تمہیں تمہارے گھر سے نکال کر ہجرت کا حکم دیا تو کچھ مومنوں کے دل اداس ہو گئے، حالانکہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو اللہ عز و جل کا حکم پورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اگر وقت نہیں آیا ہو تو چاہے جتنی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر کچھ لوگ مایوسی میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کام نہیں بن رہا، کیا کریں؟ ہم دعا کر رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بے شک ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہر عمل اللہ کے قدرت والے ہاتھ میں ہے۔ وہ تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ انسان کے لیے کرتا ہے وہ حکمت سے ہوتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کے ہر لمحے میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مگر سب سے زیادہ حکمت والے جن پر حکمت ظاہر ہوتی ہے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا ہر عمل، ہر لفظ، ہر اشارہ، ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے چونکہ ہم انسان ہیں، چاہے انسان کتنا بھی عمل کرے، اگر حکمت سمجھ نہ آئے تو دل میں سوال یا اعتراض پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اللہ عز و جل کے حکم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال مکہ مکرمہ میں رہے اور پھر اللہ عز و جل کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ جب مکہ میں قیام اپنی پوری کیفیت تک پہنچ گیا اور آگے جانا لازم تھا تو ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ وہاں سے انہوں نے ڈر کی وجہ سے ہجرت نہیں کی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بغیر رکاوٹ کے کھل سکتا تھا، لیکن یہ اس طرح ہوا تاکہ لوگ سبق لیں، تاکہ لوگ کرامات دیکھیں۔ وہ اسی طرح راستہ طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں سورج اور بھی تیز چمکا۔ پوری دنیا نے اس روشنی کو دیکھا۔ جس کے نصیب میں تھا اسے وہ حاصل ہوا اور جس کے نصیب میں نہیں تھا اسے نہیں ملا۔ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو وہ حکم تھا۔ ان لوگوں پر ہجرت واجب تھی کیونکہ ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر کہیں اور جا کر زندگی دوبارہ شروع کرنا مشکل کام ہے، مگر صحابہ اکرام نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہجرت کی۔ مگر ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کا حکم نہیں رہا۔ ہجرت کب ممکن ہے؟ ہجرت تب ہوتی ہے جب لوگ مظلوم ہوں۔
اس وقت ہجرت ہو سکتی ہے لیکن وہ فرض نہیں ہوتی۔ şey olursa o vakit ہجرت کا حکم صرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض ہوا تھا، olarak sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmuştur. ورنہ لوگ Dirli مہاجر نہیں بلکہ پناہ گیر بنتے ہیں اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ hele bazı خاص طور پر کچھ ملکوں میں memleketlerde sebat etmek صبر اور استقامت ہجرت سے بہتر ہے۔ کافروں کے لیے ملک چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ میں قوت ہو تو وہیں قائم کریں۔ kendini idare edecek kadar یہ آپ کے لیے اور اسلام کے لیے بہتر ہے۔ orada sebat etmen sana daha iyi İslam için. Çünkü orada کیونکہ وہ جگہ مسلمانوں کی ہے۔ yeridir. اگر آپ چھوڑیں، دوسرا چھوڑے، پھر تیسرا چھوڑے تو وہاں کون رہے گا؟ وہ جگہ پھر کافروں اور مشرکوں کے لیے رہ جائے گی۔ Bunda Müslümanlar dikkat etmesi lazım. اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ Biz de hicret edeceğiz diye şey yapanlar ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے hجرت کی، ہم بھی کریں گے۔ yaptığını yapmaz. ایسا کہنے والے اکثر وہ نہیں کرتے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، Olmayan şeylere بلکہ وہ بیکار کے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ zamanda یہ وقت بہت مشکل ہے insanlar çeşitli sebeplerden کیونکہ ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں، لوگ مختلف وجہوں سے اپنے وطن چھوڑ رہے ہیں۔ Müslüman memleket bırakıp para peşinde مسلمان اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف دولت اور رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں، مگر اپنے ہی وطن میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ iyisi o kendi yerinde kalıp helal kazanmak وہاں حلال روزی کما کر رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ daha hayırlı olur inşallah. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ Allah tevfik. El Fatiha.